أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اگلا مقالہ جناب سلمان منصور غازی صاحب کا ہے، یہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں، حضرت خطیب الاسلام بحیثیت شاعر۔ میں درخواست گزار ہوں کہ جناب سلمان منصور غازی صاحب تشریف لائیں، حضرت خطیب الاسلام بحیثیت شاعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم ماموں صاحب کہتے تھے، وہ خطیب الاسلام تھے اور ایک عالمی شخصیت تھے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے، اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کی زندگی کے چند ان گوشوں پر گفتگو کروں یا اپنا مقالہ لکھوں جن سے عموماً لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس لیے آج میرے مقالے کا عنوان ہے ماموں صاحب بحیثیت شاعر۔ ماموں صاحب سے میرے دو رشتے تھے، وہ میرے بڑے ماموں تھے اور پھر 1977 میں وہ میرے خسر بھی بن گئے۔ ہم نے بچپن ہی سے انہیں ایک باغ و بہار شخصیت پایا۔ ان کے آنے یا ان کے پاس جانے کی ایک خوشی تو ان سے ملاقات کی ہوتی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں ان کی مجلسی شخصیت کی کشش کھینچتی تھی۔ وہ ایک عالم دین تھے، بلکہ باعمل عالم، اور خواہش رکھتے تھے کہ ہر شخص دینی معاملات میں قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو، لیکن انہوں نے اپنے خیالات کو کبھی کسی پر تھوپا نہیں۔ اوروں پر تو کیا زبردستی کرتے، انہوں نے کبھی اپنے خاندان کے افراد سے بھی کسی کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا، لیکن وہ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اس کا اظہار برملا کرتے تھے اور اس پر عمل کی تاکید بھی کرتے تھے، لیکن تاکید میں سختی سے زیادہ محبت کا اظہار کا پہلو ہوتا تھا۔ ماموں صاحب زاہد خشک نہیں تھے، بلکہ ان کی ہمہ جہت شخصیت کے کئی پہلو تھے اور ہر پہلو کسی تابناکی کا مظہر تھا۔ دینی علوم تو ان کا خاندانی ورثہ تھا اور اپنے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرح ان کا والد بھی بڑا دل نشین ہوتا تھا کہ جو ایک بار سن لے وہ انہیں بار بار سننے کا متمنی رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا شعری ذوق بھی بہت بلند تھا۔ سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو شاعری سے منع نہیں فرمایا۔ وہ اشعار سننا پسند کرتے تھے، بلکہ غزوات کے موقع پر جوش دلانے کے لیے رجزیہ اشعار پڑھنے پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں سیرت کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شعر کو صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نے ایک شعر پڑھا جو شاید وزن سے گر رہا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہیں ہزاروں اشعار و نظم نامے ازبر تھے، انہوں نے ادب سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صحیح شعر یوں ہے۔ آپ نے شعر دوبارہ پڑھا، لیکن اس بار بھی اس میں شعری سقم موجود تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صحیح شعر یوں ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر وہی شعر پڑھا، لیکن اس بار بھی شعر صحیح نہیں تھا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جس پر یہ گواہی دینے کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں کے استفسار پر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یعنی ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شاعری کی ممانعت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شاعری کا حسن مبالغہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ مبالغہ ہوگا اتنا ہی شعر کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس لیے شعر میں مبالغے کی اجازت ہے، حالانکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال کے بہت سے اشعار سے دی جا سکتی ہے، کہ جیسے کہ وہ جہان جس میں مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس موجود ہیں، اسی جہان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ظاہر ہے کہ اس مصرعے میں مبالغہ ہے، جس میں اصل مفہوم کے بجائے وطن سے محبت کا اظہار مقصود ہے۔ یہ بات نثر میں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ادبی ذوق بہت اعلیٰ تھا، غضب کا حافظہ تھا اور بے شمار اشعار، غزلیں، حزمیں، لطائف انہیں یاد تھے۔ جب کسی مجلس میں بیٹھ کر پرلطف باتیں کرتے تو جی چاہتا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ان کی یہ مجلسیں جہاں ان کے بے تکلف دوستوں کی محفل کو زعفران زار بناتی تھی، وہیں خاندان میں جب اعزہ کا اجتماع ہوتا تھا اس وقت وہ اپنی بیاض نکال لاتے تھے اور اس میں محفوظ ادبی شہپاروں سے ہم سب کو محظوظ کرتے تھے۔
یہ بات عام ہے کہ جب کسی میں ادبی ذوق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے خیالات خود بخود اشعار کا پیراہن پہن لیتے ہیں اور نادانستگی میں بہت سے اشعار ہو جاتے ہیں۔ ماموں صاحب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے شعر بھی کہے ہیں اور ندیم تخلص رکھتے تھے، لیکن ان کے اشعار عموماً کسی خاص موقع کی مناسبت سے ہوتے تھے۔ جیسے اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد اسلم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے موقع پر انہوں نے صحرا لکھا کہ حیات نو کی یہ منزل مبارک، بفور شوق کا حاصل مبارک، عزیز اسلم بہیں یمن و سعادت، یہ نقد دل بنقد دل مبارک۔ اسی طرح سن 60 میں ان کے والد حضرت قاری مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو واپسی پر ان کی آمد لکھی، پھر گھٹا رحمتوں کی چھائی ہے، پھر تمنا دل برائی ہے، کعبہ دل میں رب کعبہ کے عشق کی شمع نو جلائی ہے، اپنا مقصود اب ندیم فقط در کعبہ کی جبہ سائی ہے۔ سن 56 میں ان کی چھوٹی بہن حمیرہ قاسمی نے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جب پاکستان ہجرت کی تو اس جدائی کے موقع پر ان کے دلی جذبات اشعار میں کس طرح ڈھل گئے اس کا اندازہ ان اشعار سے ہوتا ہے۔ اے شریک شیر مادر، اے محبت کی شعاع، آج ان لرزاں لبوں پر آ گیا لفظ وداع، الوداع اے مخزن اخلاص و الفت، الوداع الوداع اے گلشن طیب کی نکھت، الوداع۔ ان کی شاعری کوئی روایتی شاعری نہیں تھی بلکہ اس میں ایمان کی حرارت، اخلاقی قدروں کی عظمت تھی۔ یہی نہیں، اس میں ان کا دینی مزاج اور اسلامی کردار کا پرتو بھی جا بجا نظر آتا تھا۔ جیسے انہوں نے نظر حجاج کے عنوان سے ایک نظم سن 97 میں لکھی تھی جس کا مصرع اولا ارض مقدس سے متعلق تھا تو مصرع ثانی ارض وطن سے۔ درج ذیل میں چند اشعار دیکھیے کہ اس خوبصورتی سے انہوں نے دونوں کا موازنہ کیا ہے۔ جہاں کل تھے وہاں ہر نقش پا نقش ہدایت تھا، جہاں اب ہو ضلالت کا سبو لبریز ہے ساقی، جہاں کل تھے وہاں ابو بکر و عثمان کی وفائیں تھیں، جہاں اب ہو جفاؤں میں ہر ایک چنگیز ہے ساقی، جہاں کل تھے وہاں سرمستی توحید غالب تھی، جہاں اب ہو وہاں شرک تمسخر خیز ہے ساقی۔ وطن عزیز میں بے شمار فسادات ہوئے جس میں مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا گیا۔ ایسے موقع پر عموماً دل محزون سے قدرتی طور پر بددعائیں نکلتی ہیں، لیکن ماموں صاحب ایک مثبت فکر رکھتے تھے، اس لیے ان کا ترانہ مظلومین میں بھی جا بجا رجا کا پہلو نظر آئے گا۔ بحمداللہ حق کا بول بالا ہونے والا ہے، سیاہی چھٹ رہی ہے اب اجالا ہونے والا ہے، شہیدوں کا لہو پیتے ہی ذرے بول اٹھتے ہیں، یہ خطہ آج کل میں کشت لالا ہونے والا ہے، جو حق پر جم کے اس پر جان تک قربان کرتے ہوں تو دنیا میں مقام ان کا ہی اعلیٰ ہونے والا ہے، میرا قرآن کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، ظہور نصرت باری تعالی ہونے والا ہے۔ ان کے اشعار میں زبان و بیان پر قدرت کے ساتھ ساتھ قوت اظہار کی فراوانی نظر آتی ہے۔ ماموں صاحب حافظ قرآن تھے اور قابل رشک حافظہ رکھتے تھے، جو چیز خواہ نظم ہو یا نثر اگر پسند آ جاتی تھی تو یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت خلیل ٹونکی مرحوم کی بحر طویل 8 مصروں پر مشتمل ہے جس کا ہر مصرع ایک صفحہ لیتا ہے، گویا یہ 4 اشعار 8 صفحات میں سماتے ہیں۔ یہ بات ہمیں خود ماموں صاحب نے بتائی کہ کراچی میں کسی مجلس میں بحر طویل کے 8 مصرع کسی نے انہیں سنائے۔ ماموں صاحب کو یہ چیز بہت دلچسپ لگی، اس لیے ان کی فرمائش پر دوبارہ سنائی گئی اور 2 بار سننے میں انہیں پوری یاد ہو گئی، جسے اکثر گھریلو مجلسوں میں سب کی فرمائش پر سنایا کرتے تھے۔ چند سال پیشتر شکاگو میں مجھے ایک کتابچہ ملا جس میں کسی نے ان 8 مصروں کو مستر خیرآبادی کے نام سے شائع کروا دیا تھا۔ غالباً یہ مغالطہ اس لیے ہوا ہوگا کہ ایک مصرے میں لفظ مستر بھی استعمال ہوا ہے۔ میں نے اس کتابچے سے ٹائپ کروا کے ماموں صاحب کو دکھایا تو بہت خوش ہوئے، پڑھ کر بتایا کہ وہ اغلاط سے پر ہے۔ میری درخواست پر تمام اشعار کی اغلاط درست کی اور مجھے واپس کیا، جس کے بعد میں نے اس کی تصحیح کی۔ وہ بمبئی آتے تھے تو عموماً ان کے پروگرام رہتے تھے جن کے سبب وہ چند گھنٹوں ہی کے لیے والدہ سے ملنے آتے تھے اور ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ہمارے بزرگ تھے لیکن اپنے چھوٹوں سے وہ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہم نیا لطیفہ یا شعر سنتے تھے اور انہیں سناتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ہم ہر سال دیوبند آتے تھے لیکن اس زمانے میں بھی ان کے اتنے اسفار رہتے تھے کہ ہمیں ان کے پاس بیٹھنے کا وقت کم ہی مل پاتا تھا۔ آج جب ماموں صاحب ہم میں نہیں ہیں تو اس بات کا شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو علوم تھے اور جو باتیں ان کی یادداشت میں تھی ہم ان سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکے۔ بقول اصغر گونڈوی، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ جزاکم اللہ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته